أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. سورة البقرہ آیت نمبر 204، ابواب البر نمبر 12۔ ابواب البر کہیں یا پھر بظاہر ان کو مسائل کا بیان کہنا چاہیے، تو 12 نمبر مسئلہ سمجھ لیں، یا ابواب البر نمبر 12، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ یہاں پہ مرتد یا منافق قسم کے لوگوں کا بیان ہے، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے کہ میں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ ایسا شخص بھی ہے کہ پسند آتی ہے آپ کو اس کی بات، پھر حیات دنیا، یہ محض دنیاوی غرض سے جو بات کہی جاتی ہے، بڑی مرقع مسجع کر کے، بڑی خوبصورت کر کے، کہ میں آپ کے اوپر جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور بھائی ہم تو آپ کی خدمت کے لیے یہ حاضر ہیں وہ حاضر ہیں، اوپر سے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اپنے دل کی باتوں پر، یعنی قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، کام کا بندہ بننا چاہیے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اخنس ابن شریق تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوٹتا ہے آپ کے پاس سے تو دوڑتا ہے زمین کے اندر، کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کر دے کھیتیاں اور جانیں، یعنی اصل تو اس کا یہ تھا، یہ یہودی تھا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے، یعنی سامنے تو بڑے وہ نیک سیرت نیک صورت بنتے ہیں، مگر اصل میں یہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ابھارتا ہے اس کو اس کا غرور گناہ کے اوپر، فحسب، کہ مجھے نصیحت کرتا ہے، مجھے ان کی اوقات کیا ہے، مجھے نصیحت، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اس کے لیے جہنم کافی ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا بچھونا ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اخنس ابن شریک کے مقابلے میں حضرت شہیب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے آ رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے لگے تاکہ ان کو قتل کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، میرے فلاں پہ اتنے پیسے رکھے ہیں، وہاں سے تم پیسے لے لو، میری جان چھوڑ دو، تو اپنی جان کے بدلے پیسے، تو وہ اپنی جان کے بدلے پیسے دے دی اور خود اللہ کے دین کے لیے آگے۔ تو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایسا مخلص شخص بھی ہے جو کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اس سے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہ یہاں تک بات ہوگی صہیب رومی سے ملتے ہوئے۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سوچتے تھے کہ اسلام کے اندر جمعے کا دن برکت کا ہے، تو جمعے کے دن عبادت کا ہے، میں عبادت کروں گا، لیکن ہفتے کے دن عبادت کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، اور یہودیت میں ہفتے کے دن مقدس ہے، لہٰذا میں ہفتے کے دن اس حساب سے بھی عبادت کروں گا، کیونکہ اسلام میں منع نہیں ہے اور یہودیت میں اس کی ترغیب ہے، تو چلو میں اس پر بھی عمل کر لوں گا، اس پر بھی عمل کر لوں گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے قرآن نازل ہے، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہودیت کا شبہ بھی نہ لے کے آؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس طرح کے بہکاوے وہ تمہیں ڈالے گا۔ اسلام آپ کو تابعداری پر لے کے آتا ہے، آپ کی عقل کو مارتا ہے، دین آپ کی عقل کو مارتا ہے، تابعداری پر لے کر آتا ہے، اور جو عقل ہے وہ تعویلیں گھڑتی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر پھسل جاؤ تم باوجود اس کے کہ پہنچ چکے ہیں تمہارے پاس دلائل اور واضح دلائل، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ، یہ کفار اتنے واضح دلائل آ چکے، قرآن کی دلائل ان کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں واضح ہو چکی ہیں، دیگر مذہبی آسمانی کتابیں ان کے سامنے واضح بتا چکی ہیں کہ ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یاتیہم اللہ، کہ اللہ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں کے اندر،
والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور سارے معاملات طے ہو جائیں کہ یہ چاہتے ہیں یعنی قیامت آ جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاں، آزمائش کے وقت کے اندر نتیجہ نہیں آتا، نتیجے کے وقت میں آتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چنانچہ اس کو سمجھایا سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل والوں سے پوچھ لو ان کی کتابوں میں قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل دیے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور وہ شخص جو کہ بدل ڈالے اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کے آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقینا اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کافروں کے لیے مزین کر، اتنا سب کچھ دلائل دیکھنے کے بعد یہ کیوں نہیں دین کی طرف آتے؟ بتا دیا کہ مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جو لوگ ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، وہ قیامت کے دن ان سے اونچے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے کے سارے لوگ امت واحدہ تھے، ایک جماعت تھے، یعنی سب کے سب مسلمان تھے۔ آدم علیہ السلام کو جو دین دے کے بھیجا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین دے کر بھیجا گیا۔ فبعث اللہ النبیین، جب لوگ بہک گئے تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین جو کہ خوشخبری دیتے تھے، ومنذرین جو کہ ڈراتے تھے، وانزل معهم الکتاب، اور اتاری ان کے ساتھ ہم نے کتابیں، وانزل معهم الکتاب، اور اتاری اس کے ساتھ کتابیں، بالحق کی جو کہ سچی کتابیں تھیں۔ کیوں اتاری؟ لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں میں ان کی باتوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، فیما اختلفوا فیہ، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اللہ نے واضح واضح کتاب اتاری۔ وما اختلف فیہ، اور نہ اختلاف ڈالا تھا اس کتاب کے اندر، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، مگر ان لوگوں نے اختلاف ڈالا جن لوگوں کے پاس ہمارے دلائل واضح ہو چکے تھے، یعنی ان پڑھ نہیں تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ آج کے زمانے میں بھی پڑھنے والے، لکھنے والے سمجھدار لوگ ہی اس نوعیت کے اختلافات ڈالتے ہیں کہ لوگوں میں پھوٹ پڑے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اور پھر ہمیشہ ہدایت کے اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنے فضل کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اے ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، مومنین کو ترغیب جہاد دی گئی ہے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم، اور نہیں آئے گی تمہارے اوپر، مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزرے ہیں، حالات زندگی میں آتے ہیں۔ مستہم البأساء، ان کو سختی پہنچی تمہیں بھی پہنچے گی، والضراء، ان کو تکلیف پہنچی تمہیں بھی پہنچے گی، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا تم بھی ہلا ڈالے جاؤ گے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے رسول نے کہہ دیا، والذین آمنوا معه، اور ایمان والوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہہ دیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تمہارے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابواب البر نمبر 11 کے اندر ایک قصہ، ایک بات گزری تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، اس کا یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا دوسری مرتبہ حکم ہے ابواب البر نمبر 11 میں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے جو کچھ بھی ہے تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، اور ماں باپ کے حق کا خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے حق کا خرچ کرو، والیتامی، یتیموں کا حصہ خرچ کرو، والمساکین، اور مساکین کا حصہ، وابن السبیل، اور مسافروں کا حصہ، مسافر طالب علم آئے ہوئے بیٹھے ہوئے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، وابن السبیل، اور مسافر یا کوئی دوسرے مسافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں مدرسے والے ہوں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اپنا مال ان لوگوں کو خرچ کرو، ان لوگوں کو اپنا مال دو۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ابواب البر نمبر 9 کا دوسرا حصہ، وہاں پہ قتال کا حکم تھا، یہاں پہ اس کا دوسری دفعہ ذکر ہے۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہوا، وہ کرہ لکم،
اگر یہ تم پر ناگوار ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شاید یہ کہ ان تکرہوا شیئا کہ کوئی ایسی چیز وہ تم کو کراہت لگتی ہو، وہو خیر لکم لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور شاید یہ بات بھی ہو کہ ان تحبوا شیئا کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، وہو شر لکم لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہو تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ جو حکم فرما رہے ہیں اس کی تابع داری کرو۔ پھر اس کے بعد ابواء البر نمبر 8 کے اندر یسألونک عن الاہلہ کا ذکر تھا، یہاں پہ شہر حرام کا ذکر ہے، اسی کو یہاں پہ تکرار ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں قتال کا کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے جب کہ مہینے کے اندر اہل کفر کے اوپر دھاوا بول دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مارے گئے تھے، وہ نبی علیہ السلام سے تنزن پوچھنے آئے تھے، یا رسول اللہ آپ تو بڑے دین کے دائی ہیں لیکن آپ اشہر حرم کا احترام نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فی کہ آپ کے صحابی نے عبداللہ بن جحش نے اس میں جو قتال کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا جیسے کہ تم نے روکا تھا، وکفر بھی اور اللہ سے کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ من اور اس کے مکہ کے رہنے والوں کو ان کے اپنے گھروں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ یہ اس جرم سے بہت چھوٹا جرم ہے، والفتنۃ اکبر من القتل اس لیے کہ وہ تو قتل تھا مگر یہ فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا یہ کفار تو تم سے ہمیشہ ہی لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا اگر ان کو ایسی طاقت مل جائے، ومن یرتدد منکم لیکن تم یاد رکھو کہ ومن یرتدد منکم عن دینہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فیموت اور اس کو اس حالت میں مر جائے وہ ہوا کافر کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر ضائع کر دی جائیں گے، اولئک اصحاب ضبط کر لیے جائیں گے، اولئک اصحاب النار یہ آگ والوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور بے شک اور بلا شبہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم ان سے جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ ان سب کو معاف کرنے والا ہے۔ حکم نمبر 13 یسألونک عن الخمر والمیسر آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس لیکن لوگوں کے لیے کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں، یہ تب حکم ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم واضح نہیں ہوا تھا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آپ سے پوچھتے ہیں انفاق کا ذکر تیسری مرتبہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں، قل العفو آپ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات اور اللہ اس طرح صاف صاف بیان فرماتے ہیں اپنی آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ فکر کرو غور کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے اندر۔ مسئلہ نمبر 14 یسألونک عن الیتامی آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، خاندانی معاملات کے حوالے سے سوالات ہیں اور بڑا اہم سوال ہے انشاءاللہ آگے خاندانی معاملات کے احوال آگے یسألونک عن الیتامی آیت نمبر 219 آیت نمبر 220 کے اس حصے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اللہ سمجھنے کی توفیق۔